اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ تجویز کرتے ہیں، لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، ان کے لیے جو جانتے نہیں ہیں۔ کیا تجویز کرتے ہیں؟ نصیباً، حصہ، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ان کو۔ وہ تجویز کرتے ہیں حصہ اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ان کو۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جو جانتے نہیں ہیں، یا ان کے لیے جن کو یہ نہیں جانتے، جن کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں مفہوم صحیح ہے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، ضرور بضرور تم پوچھے جاؤ گے، ضرور بضرور تم پوچھے جاؤ گے، عما کنتم تفترون، اس کے بارے میں جو تم گھڑتے تھے، اس کے بارے میں جو بہتان باندھتے تھے یا جو تم گھڑتے تھے، اس کے بارے میں پوچھو گی۔ یعنی جس کام کے کرنے پر تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے تو تم گھڑ کے کر رہے ہو نا، اپنے پاس سے باتیں کر کے بنا کے پھر وہ کام کر رہے ہو، تو یہ گھڑنا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں، تم خود اپنے تئیں اسے کر رہے ہو، تو یہ گویا جھوٹ گھڑنا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں۔ سبحانہ، اس کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے، وہ ان کمزوریوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ جو جی چاہے، یشتہون، جو ان کا جی چاہتا ہے، اور ان کے لیے وہ، یہ جو ہے نا وَلَهُم، ان کے لیے، اس سے مراد تو وہی مشرک ہیں جو اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کر رہے ہیں۔ تو اس کا مفہومی ترجمہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، اس کی ذات پاک ہے، اور اپنے لیے وہ جو جی چاہے، چونکہ تجویز وہ کر رہے ہیں نا، تو پھر ان کے متعلقہ یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنے لیے وہ جو جی چاہے، اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے جو جی چاہے۔ سمجھ آ رہی باجی؟ توجہ فرما۔ شرک ایسا جرم ہے، کبھی کسی دور میں کسی مصلحت کے تحت بھی اس کو روا نہیں رکھا گیا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جنہیں کسی مجبوری کے تحت اجازت دے دی جاتی، جیسے حلال لقمے کی بات کریں تو اگر وہ میسر نہ ہو اور کوئی چارہ نہ ہو اور زندگی کی ضرورت بن جائے تو آپ اتنا لقمہ لے سکتے ہیں کہ جتنا لقمہ حرام کا بھی ہو، لیکن اس کے لینے کے بعد حلال تک پہنچ جائیں، بس اس میں کوئی لذت، کوئی مقصد ہے مزہ لینا مقصود نہ ہو۔ اسی طرح کہیں کلمہ کفر زبان سے نکالنا پڑ جائے یا نکل جائے اور دل ایمان سے مطمئن ہو، تو وہاں بھی اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا، اس کا دل مومن ہے۔ گن پوائنٹ پر اس سے وہ کلمہ نکلوایا جا رہا ہے جو کلمہ اسلام کا نہیں ہے، اس سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن شرک کے حوالے سے ایک تو ایسی کوئی نظیر نہیں، ایسی کوئی مثال نہیں، ایسی کوئی گنجائش بھی نہیں رکھی گئی۔ آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے یہ نصیحت کر کے بھیجا تھا، میں تھا کہ شرک نہ کرنا، چاہے سولی چڑھا دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ اب دیکھو یہ کتنی سختی ہے، لیکن اس میں کوئی گنجائش کی بات ہوتی تو کہہ دیا جاتا، اس سے بڑی کیا ہے؟ سولی پہ چڑھ جانا اور آگ میں جل جانا، لیکن شرک نہ کرنا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور واضح لفظوں میں اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جسے چاہے بخش دے، مشرک کو نہیں بخشے گا۔ یعنی یہ انداز اختیار کرنا کہ مشرک امید نہ رکھے بخشش کی، کس قدر غصے اور غضب اور ناراضگی کا اظہار ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اس پہ جنت حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض دفعہ کوئی مارکے میں شریک ہوا تو آپ نے اس سے واپس بھیج دیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے مشرکوں سے تعاون لینے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔
اس سے آپ اندازہ کر لیں. اہل کتاب سے مصالحت کی بات کی ہے تو اس شرط پہ کی ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اس بات پر تمہارا ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے کہ ایک کلمے پر متفق ہو جائیں. جو اس کلمے کو مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, تمہارا رب بھی رب ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, تو پھر تمہارا اور ہمارا کسی درجے میں اتفاق ہو سکتا ہے. باقی باتیں اصلاح ہوتی رہے گی اور سلجھ بھی جائیں گے, مگر کم از کم توحید کے اقرار سے اور اس کلمہ حق کے پر متفق ہونے سے پھر بھی جو ہے نا وہ اتحاد ہو سکتا ہے. اس سے کم پہ اسے قبول نہیں کیا. سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے یہاں مشرکوں کی اس حالت کا ذکر کیا کہ دیکھو وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. کتنا بڑا جرم ہے کہ جب یہ شرک ہمیشہ جرم ہی رہا ہے. ہر نبی نے آ کے لا الہ الا اللہ کا جو پیغام دیا اس نے اس کی تو جڑ اکھیڑ دی ہے شرک کی. ہمارے ساتھ وہ ملے جو اس پیغام سے متفق ہے. تو تمام انبیاء کا یہ کلمہ اور یہ دعوت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں یہ تلوار چلائی گئی ہے کہ بھائی شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب شرک کی کوئی گنجائش نہیں اور کسی دور میں اس کو روا نہیں رکھا گیا کسی مصلحت کے تحت بھی, تو پھر یہ بات ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے کہ جب بھی کوئی دنیا میں شرک کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ نے تو اس کی کبھی اجازت نہیں دی. کسی قسم کے شرک کی بھی اللہ نے کبھی اجازت نہیں دی. کوئی اس کی ذات کے ساتھ شریک کرے, کوئی اس کی صفات میں کسی کو شریک کرے, کوئی اس کے تصرفات اور کمالات میں اس کے ساتھ کوئی شریک کرے, عبادات میں کسی کو شریک کرے, کوئی گنجائش نہیں رکھی. سمجھ آ رہی بات ہی؟ لہذا جب بھی کوئی شرک کرے گا تو وہ جتنی مرضی باتیں بناتا رہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بغیر دلیل کے کر رہا ہے, بغیر علم کے کر رہا ہے. علم تو وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہو, اللہ نے وحی کیا ہو, اللہ نے دلیل دی ہو. جب ایسی اللہ کی طرف سے کوئی بات آئی نہیں تو پھر ان کی جتنی باتیں ہیں وہ اپنی تو ہو سکتی ہیں مگر اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی. تو جو اپنی باتیں وہ دلیل بھی نہیں ہو سکتی. جب وہ دلیل نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بے سند بات ہے, یہ علم کے بغیر بات ہے, ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. اسی کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے کہ یہ تجویز کرتے ہیں حصہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ان کے لیے جن کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے, یعنی ان کے پاس دلیل نہیں ہے. بھئی کس دلیل کی بنیاد پر تم ان کے لیے حصے نکال رہے ہو؟ ہاں, ایک ایمان والا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. کیوں؟ اللہ نے خود کہا ہے میرے راستے میں خرچ کرو, غریبوں, یتیموں, مسکینوں اور محتاجوں پر. یہ اللہ کی راہ میں ہے, یہ اللہ کے لیے نکالا جا رہا ہے, یہ حصہ اللہ کے لیے نکالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ خلق خدا پہ خرچ ہو جائے مگر حصہ اللہ کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے نکالا جا رہا ہے. تم بتاؤ, تم جن کے لیے نکال رہے ہو یعنی شریکوں کے لیے, اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے, تم ان کے لیے حصے مقرر کر رہے ہو, تو تم بتاؤ تمہارے پاس اس پہ کوئی دلیل ہے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں, کوئی علم نہیں. اور دوسرا مفہوم بھی علماء نے لکھا ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ جانتا ہے کہ کون میرے لیے خرچ کر رہا ہے, کون میرے لیے کیا عمل کر رہا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے, اللہ کے علم میں ہے. جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ سنتے ہیں, اللہ دیکھتے ہیں, اور پھر اللہ کو معلوم ہے کہ پکارنے والا مجبور, محتاج, پریشان, غم زدہ کہاں ہے. تبھی تو مدد ہو سکتی ہے نا, ورنہ یہ پکارے اور پتہ ہی نہ ہو کہ ہے کہاں تو مدد کیسے ہوگی؟ ایک آدمی دوسرے کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے, آواز سنتا ہے, یہ نہیں پتا آواز کہاں سے آ رہی ہے, اور بعض دفعہ یہ بھی پتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ کھڑا ہے لیکن پہنچ نہیں سکتا. سمجھ آ رہی بات؟ اللہ کی ذات ایسی ہے جو جہاں جو عمل بھی کرتا ہے اس کے لیے اسے معلوم ہے, چاہے وہ کہیں غاروں کے اندر ہو, پہاڑوں کے اندر ہو, بالفرض والمحال کوئی پتھر کی چٹان کے اندر بھی اگر ہو تو اللہ کو یاد کرے تو اللہ کو اس کی بھی کیا ہے, خبر ہے. وہ اسے بھی جانتا ہے. کوئی دل میں یاد کرے اللہ اس کو بھی جانتا ہے, کوئی سوچے بھی صحیح تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تم جن کے لیے خرچ کر رہے ہو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے پھر ان کے حصے نکال رہے ہو اپنے طور پہ, یہ تمہاری عبادت ہے, یہ تم گویا ان کو راضی کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر رہے ہو, یہ تمہاری عبادت کی ایک شکل ہے من گھڑت قسم کی. تو تم بتاؤ جن کے لیے کر رہے ہو ان کو پتہ ہے کہ کون ہمارے لیے خرچ کر رہا ہے, کون ہمارے لیے حصے نکال رہا ہے.
جانوروں سے حصے نکال رہے ہیں، یہ جانور بتوں کے نام پہ چڑھا دیے، کھیتی میں سے حصہ نکال رہے ہو، بتاؤ تمہارے ان معبودوں کو کوئی خبر ہے؟ وہ بے جان ہیں تو ویسے ہی خبر نہیں ہے، اور جاندار بھی ہوں تو جاندار انسان، فرشتے، جنات ہر جگہ پہ کہاں موجود ہیں، ان کو کیا پتا ہمارے بارے میں کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے؟ جنات نے کب کہا کہ ہمیں جناب ہماری پوجا کرو یا ہمیں اللہ کی اولاد بنا دو؟ فرشتوں نے کب کہا کہ ہمیں اللہ کی اولاد بنا دو؟ انہیں خبر بھی کوئی نہیں۔ جو نظریے تم ان کے بارے میں رکھے ہوئے ہو، تو بھلے کوئی زندہ ہو یا مردہ ہو، بھلے کوئی جاندار ہو یا بے جان ہو، تم جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنا کے ان کے لیے حصے مقرر کر رہے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر تمہارے پاس بھی کوئی علم اور دلیل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کے لیے کر رہے ہو ان کو بھی تمہاری بات کی کوئی خبر اور کوئی علم وہ تمہیں کیا دیں گے؟ آدمی عبادت اس لیے کرتا ہے تاکہ مجھے یا تو ثواب مل جائے یا میں مشکل سے نکل جاؤں، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا بادروا بالصدقہ کہ صدقے میں جلدی کرو، اس سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، کوئی مصیبت جو ہے نا وہ صدقے کو پھلانگ کے نہیں آ سکتی، تو صدقہ اس لیے بھی آدمی کرتا ہے کہ تاکہ مجھے مشکل سے کیا مل جائے، نجات مل جائے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ صدقے سے راضی ہوں گے، جب بندوں پہ خرچ ہوگا اللہ راضی ہوں گے، اللہ اس کی مشکل دور کر دیں گے۔ تو جناب تم بھی اس لیے کر رہے ہو نا کہ یہ ہمارے معبود راضی ہو جائیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کون ہمارے لیے اس سے نکال رہا ہے، انہیں خبر ہی کوئی نہیں۔ جن کو خبر نہیں ہے وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ تمہاری مشکل آسان کیا کریں گے؟ سمجھ آ رہی بات؟ مشکل وہ آسان کرے جس کو علم بھی ہو، جو جانتا بھی ہو، باخبر بھی ہو، اسے قدرت بھی ہو، وہ کر بھی سکتا ہو۔ یہ شان صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ تو اس لیے تم جن کے حصے نکال رہے ہو، ایک تو یہ کہ تمہیں ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور دوسرا ان کو بھی تمہارے حصے نکالنے کا اور اس عمل کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور تیسری غلطی کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم اپنے خیال میں اللہ کے دیے میں سے حصے بنا رہے ہو، حصے تجویز کر رہے ہو ان معبودوں کے لیے، تو دیا ہوا اللہ کا اور حصے اللہ کے شریکوں کے۔ بندہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری کمائی کسی اور کو دے آئے، میرا مال کسی اور کو دے۔ اگر آپ نے کوئی چوکیدار رکھا ہے تو اس لیے کہ میرے مال کی حفاظت کر، اگر وہ اٹھا کے کسی اور کو دے آئے۔ ایک غلام ہے تو آقا کا حق ہے کہ غلام کی مزدوری آقا کو جائے۔ اسلامی اصول کے مطابق غلام کی مزدوری کس کو جاتی ہے؟ آقا کو جاتی ہے۔ آقا یہ برداشت نہیں کرتا کہ غلام میرا ہو اور محنت اور مزدوری کر کے اجرت کسی اور کو دے آئے، آمدن کسی اور کو دے آئے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ان جھوٹے معبودوں کے حصے بنا رہے ہو، یعنی ان کے لیے حصے نکال رہے ہو، اور جس مال میں سے، جس رزق میں سے، جس مال مویشی میں سے، جس اس کھیتی میں سے حصے نکال رہے ہو وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو تم اللہ کا دیا اللہ کی مرضی پہ تو خرچ کرو، یہ تو بنتا ہے۔ اللہ کا دیا اللہ کے شریکوں پہ خرچ کر دو، تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات نہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات نہیں۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو یہ تمہاری یہ تیسرا جرم ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، اللہ کے دیے میں سے ان کے لیے حصے بنا رہے ہو جس کی تمہیں اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، قسم کھا کے فرمایا کہ ضرور تم سے تمہارے اس بہتان کی پوچھ ہوگی۔ بہتان کیا ہے؟ ان سے پوچھا جاتا ہے یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے کیا دی ہے؟ اجازت دی۔ کہاں دی ہے اجازت؟ کوئی دلیل تمہارے پاس؟ ہمیں یہ طریقہ گویا بتلایا گیا ہے، عمل بھی کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں، اسے دین اور عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ایک چوتھا جرم ہوا کہ اللہ کے ذمہ بہتان لگا دیا، اور ایک خود ہی بات گھڑ کے ایک طریقہ ایجاد کر کے اس کو جاری کر رہے ہو۔ تو فرمایا اس بہتان پر اور اس گھڑی ہوئی بات پر تم سے ضرور پوچھ ہوگی۔ اور یاد رکھنا کہ کسی بندے سے کسی جرم پر، یہ تو شرک کی بات ہے، کسی بندے سے کسی جرم کے بارے میں پوچھ ہو جائے تو اس کے پاس جرم کی صفائی کوئی نہیں ہوگی۔ جہاں دیکھیں گے بندہ ہی قصوروار نکل آئے گا۔ دیکھیں نا ایک آدمی نماز سے رہ جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ جناب آنکھ نہیں کھلی، تو پتہ کریں تو پتہ چلے گا دیر سے سویا تھا۔ تو دیر سے سونے میں قصور کس کا ہے؟ پھر پتہ کریں تو پتہ چلے گا انتظام بھی نہیں کیا جاگنے کا، پھر قصور کس کا ہے؟ یا وہ کہے گا جناب نماز کی تیاری کرتے کرتے بس لیٹ ہو گیا، اور بھائی دیر سے اٹھے ہو تو تبھی تیاری میں تاخیر ہوئی ہے، تو یہ قصور کس کا ہے؟ آپ جو بھی بات نکال لیں قصور انسان کا نکل آئے گا۔ اور اگر تمہیں پتہ ہے جناب کہ وضو ٹوٹ بھی سکتا ہے، تیاری کے بعد دوبارہ تیاری کرنی پڑ سکتی ہے، تو اتنا پہلے انتظام کر لو۔ غرض
کوئی جرم لے لے، انسان جرم کی صفائی کہاں دے سکتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی بھی کوئی صفائی ہوگی؟ اور یہ شرک جیسا جرم ہے، اس پہ کیا صفائی دیں گے؟ وہ کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی کیوں کیا تم نے جرم، تو کیا دلیل ہوگی؟ وہ رب پوچھ رہا ہے جن کے بارے میں دنیا میں تو لوگوں کو کہہ لیتے تھے کہ ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے، آج وہ اللہ خود پوچھ رہا ہے میں نے تمہیں کہاں اجازت دی؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں۔ اس لیے ضرور پوچھو گی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور پھر سوچ دیکھو اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اپنے لیے بیٹے، یعنی اپنے ذہن میں بھی بیٹوں کو اچھا سمجھتے ہیں اور بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن جب اللہ کے بارے میں اولاد تجویز کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہمارے بیٹے ہیں۔ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے نہ بیٹیوں کی ضرورت ہے، اللہ نہ بیٹوں کا محتاج ہے نہ بیٹیوں کا۔ دیکھو ایک چیز میرے اور آپ کے لیے خوبی ہے، وہ ضروری نہیں کہ اللہ کے لیے بھی خوبی ہو، یعنی اولاد ہونا، بیوی بچے ہونا بندے کے لیے خوبی ہے، اس کی ضرورتیں ہیں نا، یہ کمزور ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، یہ سارا مانگتا ہے زندگی گزارنے کا، بیوی بھی اس کی ضرورت ہے تو اولاد بھی اس کی ضرورت ہے۔ اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ چلو کوئی مجھے سنبھالے گا، کوئی میرے مال دولت کو سنبھالے گا، کوئی میرا نائب بنے گا، وقت اچھا گزرے گا، غرض کئی قسم کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، یہ اس بنیاد پر اولاد اور بیوی بچے ہونا یہ اس کی خوبی ہے، اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے، اللہ کو کوئی محتاجی نہیں ہے، لہذا اس کے لیے اولاد ہونا عیب ہے، اس کے لیے بیوی ہونا کیا ہے؟ عیب ہے۔ اب جب بندے کی شادی ہو جاتی ہے تو کتنے معاملات میں مشاورت کر کے چلتا ہے، اور گھر بار کو چھوڑ کر الگ رکھ کے نہیں چلا جا سکتا، مجبوری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ کے لیے بیوی ہو، اللہ کے لیے بچے ہوں تو مجبوری ہو گئی، حالانکہ اللہ مجبوریوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، اللہ کمزوریوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، لہذا اللہ جل جلالہ کی ذات پاک ہے، اسے نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ بیٹوں کی ضرورت ہے، نہ بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ لیکن دیکھو کیسی احمقانہ سوچ اور کیسا فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے، اور تجویز کرنے پر آئے ہو تو کم از کم تمہارے اپنے عقل کے مطابق کیے ہوئے فیصلے کو بھی دیکھیں تو وہ بھی عجیب ہے کہ تم نے اللہ کو اپنے جتنا مقام بھی نہ دیا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اللہ کے ذمہ لگاتے۔ چلو ہوتا تو غلط، لیکن تمہاری سمجھ تو آتی، لیکن جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے ذمہ لگا رہے۔ جی بیٹیاں اللہ کے لیے اور بیٹے ہمارے، سمجھ آ رہی بات؟ جی کیسے کیسے انسان فیصلے کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے یہ مشرکین کی ان کمزوریوں کو بیان فرمایا، بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جب مت ماری جاتی ہے تو پھر ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں، پھر ان بتوں سے ایسی امیدیں اور ایسی عقیدت وابستہ کر لیتے ہیں جیسے اللہ کا حق ہے، تو وہ ہر لحاظ سے اللہ کا حق دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے، وہ مال میں عبادات کے ذریعے ہو یا دوسرے طریقوں سے، ذات کے حساب سے یا صفات کے حساب سے ہو، ہر طرح کے شرک سے اللہ ہم سب کو محفوظ کرے۔